بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی تلاوت، ادب و عظمت کے حیران کن سچے معجزانہ واقعات مسلسل عبقری رسالے میں شائع ہو رہے۔ قارئین، اگر آپ کے تجربے اور مشاہدے میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہے تو ضرور لکھیں۔ نوک پلک ہم خود سنوار لیں گے۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو آپ کی نسلیں سنوار دے گا۔ جی ہاں، عبقری شمارہ فروری 2026 کے صفحہ نمبر 7 کے اوپر قرآن پاک کا ادب سکھ خاندان پر دولت کی بارش کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا جو علی حمزہ نے میاں والی سے تحریر کیا ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قارئین السلام علیکم۔ یہ واقعہ جو میں سنانے لگا ہوں پاکستان بننے سے پہلے کا ہے۔ پاکستان کے شہر امرتسر میں ہماری اچھی خاصی زمینداری تھی۔ مویشیوں کی خریداری کے لیے دوسرے شہر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ شہر سے واپس آ رہا تھا۔ ایک گاؤں سے گزرتے ہوئے میرے والد صاحب کہنے لگے، اس گاؤں میں ایک سکھ زمیندار کرم سنگھ رہتا ہے جو کافی زرعی زمین کا مالک ہے۔ ہم رات یہیں گزاریں گے۔ میں تمہیں ایک سکھ مسلمان دکھاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس سردار کی حویلی کے سامنے موجود تھے۔ وہاں 2-3 جوڑی بیل، چند بھینسیں اور 2 اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے بھی اپنا بیل وہیں باندھ دیا۔ آؤ جی آؤ، السلام علیکم۔ اتنے میں کرم سنگھ بھی باہر سے آ گئے۔ دعا سلام کے بعد ہمارے بیل کو چارہ ڈال کر وہ ہمیں اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ سکھ کے گھر میں نماز۔ شام کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ ہم نے نماز پڑھنے کی بات کی تو کرم سنگھ فوراً پیتل کا نیا لوٹا پانی سے بھر کر لے آیا۔ آئی لوگ وضو کر لو۔ کہنے لگا وضو کر لو اور یہیں بیٹھ کر نماز پڑھو۔ ہم ذرا ہچکچائے کہ سکھ کے گھر میں نماز۔ سکھ کرم سنگھ ہماری جھجک دیکھ کر کہنے لگا، کوئی مذائقہ نہیں بلکہ ہمیں بڑی خوشی ہے۔ اس سے پہلے بھی میرے گھر میں بہت سے مسلمان نماز پڑھ چکے ہیں۔ اتنے میں اس کی بیوی بڑے صندوق میں سے نئی دھلی ہوئی سفید چادر نکال کر لائی اور کہنے لگی، لو، اس پاک پوتر کپڑے پر نماز پڑھو۔ اس پاک پوتر کپڑے پر نماز پڑھ لو۔ پھر چادر ایک صاف ستھرے چبوترے پر بچھا دی۔ تنگیاں دور، اناج کے ڈھیر۔ ہم نماز سے فارغ ہوئے تو سکھ کرم سنگھ اپنے مکان کے اندر سے 2-3 ریشمی رومالوں میں لپٹا قرآن شریف نکال کر لایا اور بڑے ادب سے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگا کہ آپ جو کچھ میرے گھر میں دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ اس قرآن شریف کی بدولت ہے۔ اب جو کچھ میرے گھر میں دیکھ رہے ہیں یہ اس قرآن کی بدولت ہے۔ جب سے یہ قرآن شریف ہمارے گھر میں آیا ہے تمام تنگیاں دور ہو گئی ہیں۔ باہر کھیتوں میں اناج کے ڈھیر لگتے ہیں، مال مویشی کی بہتات ہے، بھینسوں کا دودھ سنبھالے نہیں سنبھلتا، گھر میں اناج کی بوریاں بھری رہتی ہیں۔ جب والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ برکت والا نسخہ قرآن شریف آپ کے گھر میں کس طرح آیا، کرم سنگھ کی بیوی کہنے لگی، پڑوس میں ایک جولاہا رہتا تھا، اپنی بیٹی کی شادی کے بعد وہ اکیلا رہ گیا۔ آخر وہ تھوڑے ہی عرصے میں بیمار ہو کر مر گیا۔ اس کے گھر کا سامان وغیرہ اس کے رشتہ دار جو دوسرے گاؤں میں رہتے تھے سب لے گئے۔ اس کا کوٹھا جو ہم نے ہی اسے دیا ہوا تھا کافی عرصے خالی پڑا رہا۔ عرصے کے بعد ایک دن میں یوں ہی اس کے کوٹھے کے اندر پھر رہی تھی کہ کچی دیوار میں ایک آلے میں گرد و غبار سے اٹا ہوا ایک بوسیدہ سا رومال نظر آیا جس میں کچھ لپٹا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ میں وہ لپٹی ہوئی چیز اٹھا کر گھر لے آئی، گرد و غبار جھاڑ کر رومال کھولا، دیکھا کہ ایک کتاب ہے۔ میرے شوہر باہر سے آئے تو کتاب دیکھتے ہی کہنے لگے، یہ تو مسلمانوں کا قرآن ہے۔ دیکھیں، مسلمان کی کتاب قرآن ہے۔ پھر ہم دونوں کو قدرتاً ہی اس قرآن شریف کی طرف زیادہ خیال ہو گیا۔ ہم نے اسے کھول کر ایک ایک ورق گرد و غبار سے صاف کیا، 2 نئے ریشمی رومال لا کر اس میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور مکان میں اونچی جگہ پر بڑے ادب سے رکھ دیا۔ پاک کلام کا جانور پر اثر۔
کہنے لگی ہماری بھینسیں بہت بے قابو تھیں، دودھ دوہنے نہیں دیتی تھیں۔ ہم دوسرے تیسرے دن مشکل سے دودھ نکالتے، مگر اس شام بھینس نے آرام سے دودھ دے دیا اور پہلے سے کافی زیادہ، پھر باقاعدہ اور زیادہ دودھ دینے لگی۔ ہمارا قرآن شریف پر یقین ہو گیا۔ ہم ہر ہفتے قرآن شریف کو نیچے اتار کر رومال کھول کر صاف کرتے، خوشبو لگاتے اور پھر ادب کے ساتھ اونچی جگہ رکھ دیتے۔ آج تک ہمارا یہی دستور ہے۔ اب ہمارے گھر میں دولت برس رہی ہے، اس قدر برکت اور رونق ہوئی ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ یہ برکت والا قرآن شریف مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہم 1,00,000 روپے کے عوض بھی کسی کو یہ نعمت دینے کو تیار نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ سکھ خاندان کے گھر کی رودات تھی اور جن کو قرآن شریف کی برکت سے خیر و برکتیں ملیں ان کے گھر میں اور رزق کی بہتات ہوئی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔